بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال کا آخر چل رہا ہے اور نیا سال آنے والا ہے۔ اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، سال کا گزرنا اور نئے سال کا آنا یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں، بلکہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ایک سال کو کھو چکے ہیں، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور ہم اپنی موت اور اپنی قبر سے ایک سال اور نزدیک ہو گئے۔ تو اس لیے یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ تو جو لوگ نئے سال کی مبارکباد دے رہے ہیں اور نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارکباد کہہ رہے ہیں، وہ نادان ہیں، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ہماری زندگی کے اگر 20 سال بچے تھے تو اب 19 رہ رہے، 10 بچے تھے تو اب 9 رہ رہے۔ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس موقع پر لہو العلم میں، دعوتوں میں، پارٹیوں میں شریک نہیں ہونا ہے۔ اپنے اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اس دن کو گزارنا ہے۔ اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں۔ اگر مذہب اسلام کے اندر اس بات کا تصور ہوتا اور نئے سال پر مبارکباد دینے کی گنجائش ہوتی تو محرم الحرام میں ہوتی، کیونکہ اسلام کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہمیں دین میں، شریعت میں، قرآن و حدیث میں اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی ان تمام خرافات سے جو نئے سال کے موقع پر کی جاتی ہیں بچنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس موقع پر وہی اعمال کریں گے، وہی کام کریں گے، وہی خرافات ہم بھی کریں گے جو غیر کرتے ہیں، تو ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو پہلی بات یہ کہ نیا سال کوئی خوشی کا موقع نہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، ایک سال گیا، ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ ہم اور آپ ہوش میں آئیں، سمجھیں کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ لہو العلم میں وقت کو برباد نہ کریں۔ وقت برباد کرنے والوں کے بارے میں کسی نے کہا ہے، وقت برباد کرنے والوں کو، وقت برباد کرنے والوں کو وقت برباد کر کے چھوڑے۔ جو اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں بیکار چیزوں میں، کھیل کود میں، تماشے میں، ایک وقت آتا ہے کہ وقت ان کو برباد کر کے چھوڑتا ہے، پھر وہ افسوس کرتے ہیں، لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب،
کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا چاندی اگر کھو جائے، کوئی لوٹ لے، کوئی چوری کر لے تو ہم اس کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو وقت ہم نے ضائع کر دیا، جو وقت ہمارا گزر گیا، وہ وقت کبھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ وہ وقت کبھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے وقت کی قدر کرنی ہے، اور وقت کو لہو و لعب میں، کھیل کود میں، تماشے میں، خرافات میں ضائع نہیں کرنا۔ تو نئے سال پر ہمیں ان تمام خرافات سے، بدعات سے بچنا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے، تو دوستو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس موقع پر اپنا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا، کیا نہیں کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اعمال کے اعتبار سے ہم کتنے آگے بڑھے اور کتنے پیچھے ہٹے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اگر ہم نے گناہ کیے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہے تو توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اگر ہم نے نیکیاں کی ہیں تو ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور آئندہ جو آنے والا سال ہے اس کے لیے عزم کریں، ارادہ کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ سال میں ان کوتاہیوں سے، ان گناہوں سے بچیں گے جو ہم نے گزشتہ سال کیے ہیں۔ یہ اس موقع پر کرنے کے کام۔ اور اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا مال دبا لیا ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو اس سے اپنے تعلقات کو استوار کریں، اپنے ان تعلقات کو درست کریں، اور آپس کی نفرتیں، رنجشیں بھلا دیں، محبت، الفت، مودت ان کے ساتھ قائم کریں، اور دلوں سے بغض، کینہ، حسد، ان تمام بیماریوں کو ختم کرنے کا عہد کریں، اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، خیر خواہی کے لیے جذبات اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ تو آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس موقع پر ہم ان خرافات سے بچیں جو غیر کر رہے ہیں، اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور آپس کی رنجشوں کو، لڑائی جھگڑوں کو، عداوت کو، دشمنی کو ختم کریں، اور اپنے تعلقات کو برقرار رکھیں، ان کو درست کریں۔ بس یہی چند گزارشات تھیں۔ اب اپنی بات کو میں اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ اب کے بار مل کے یوں سال نو منائیں گے، اب کے بار مل کے یوں سال نو منائیں گے، رنجشیں بھلا کر ہم نفرتیں مٹائیں گے۔ آپس کی رنجشوں کو، عداوتوں کو ختم کریں گے، اور پیار، محبت، مودت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔